اور کلائنٹس کے اپنے پروڈکٹس کی بھی ویلیو ایڈیشن ہوگی. اب اس کی اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے جو چیمبرز آف کامرس ہیں ڈفرینٹ, ان سے کوئی سپورٹ ملتی ہے آپ کو, یا وہ یہ میسج لے کر بزنس مین تک جانا چاہیں گے, ٹیکسٹائل انڈسٹری تک یا فوڈ پروسیسنگ کی انڈسٹری تک, یا اور جو لوگ جو ایکسپورٹس میں انٹرسٹڈ ہیں؟ بالکل, چیمبر آف کامرس کا اس میں جو ہے پاکستان کی تمام باڈیز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور اگر وہاں پہ ڈیفینیٹلی اس ٹیکنالوجی کی اویئرنیس کریٹ کی جائے تو ہمیں وہاں پہ, میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے. ابھی تک فائدہ نہ اٹھانے کی جو سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ پاکستان میں لارج اسکیل انڈسٹریل پروجیکٹس کے لیے کمپنیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو یہ ہماری بھی جتنی بھی لرننگ ہے, چونکہ نہ یونیورسٹیز میں یہ پڑھایا جا رہا ہے سبجیکٹ, نہ یہاں پہ جو کمرشل آرگنائزیشنز ہیں ان کی باہر والی کسی کمپنی کے ساتھ کوئی کولیبوریشن یا جوائنٹ وینچر ہے. تو یہ بیسیکلی پرابلم جو ہے وہ ٹیکنالوجی اویئرنیس کی ہے اور ایشورنس کی ہے کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اس میں انویسٹ کرتا ہے, کیونکہ لوگوں نے تو پھر ان کو کیا اس کے ریزلٹس جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, فائنینشیل ریٹرنز کی جو آپ نے بات کی, کیا وہ ان کو کوئی گارنٹی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اور اگر یہ گارنٹی نہیں ملتی کسی بھی کمپنی کی طرف سے, کسی بھی سروس پرووائڈر کی طرف سے یا سولوشن پرووائڈر کی طرف سے, تو ڈیفینیٹلی وہ اس ٹیکنالوجی پہ انویسٹ کرنے کے اندر ان کو ایک ہچکچاہٹ ہوگی. اب اس کا سولوشن ڈیفینیٹلی کیا ہے کہ آپ تھیوریٹیکل انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں, آپ پریزنٹیشنز دیتے ہیں, تو اس کا نیکسٹ لیول یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں اس کے انڈسٹریل پائلٹ اسکیل پروجیکٹس جو ہیں وہ ڈیولپ کیے جائیں, جو کہ ابھی تک نہیں کام ہوا. اب ایک تو یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اس کی انڈیجنس R&D کے اندر انویسٹمنٹ کرے فار پائلٹ اسکیل پروجیکٹس, اور اس کے بعد پھر اس کو اسکیل اپ کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جا سکیں. ایک راستہ یہ ہے. دوسرا راستہ جو کہ شاید کمپیریٹیولی آسان ہوگا اور ہمارے انڈسٹریلسٹ جو ہیں اس کے اندر زیادہ انٹرسٹڈ بھی ہوں گے, کہ وہ آلریڈی ڈیولپڈ ٹیکنالوجی جو ہے اس کو امپورٹ کر رہے ہیں, جو کہ باہر کی کوئی کمپنی ہے اس کو یہاں پہ لے کے آئے اور اس سے وہ اپنے پروجیکٹس اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق لگوا لیں. دونوں کے پروز بھی ہیں اور کچھ کونس بھی ہیں ڈیفینیٹلی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر ایک ہائبرڈ اپروچ کے ساتھ کام کیا جائے تو پھر ہمارے ملک میں یہ سکسیس کمپیریٹیولی کچھ جلدی آ جائے گی, نمبر 1. نمبر 2, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی پچھلے 10 سال سے جو ہم نے 10-11 سال سے ہم نے جو محنت کی ہے اور اویئرنیس کریٹ کی ہے, ڈیفینیٹلی اس میں ہم نے بہت سارا ایک مشکل وقت بھی کاٹا ہے. ہمارے کسٹمرز جو کچھ موجود ہیں جو لمیٹڈ ہیں, بہت زیادہ نہیں ہیں, لیکن ان لمیٹڈ کسٹمرز نے بھی کچھ ہمارے ساتھ ایک مشکل وقت کاٹا ہے. ان کے جو اونرز تھے انہوں نے ڈیفینیٹلی ہم پہ بھی انویسٹ کیا, ان پروجیکٹس کے اوپر بھی انویسٹ کیا, اینڈ دے میڈ شیور کہ وہاں پہ ان کو سکسیس ملے. تو وہ ان کا ہمارے پر اعتماد جو ہے وہ سب سے پہلے اس ٹیکنالوجی پہ ڈیفینیٹلی, اور ان کو یہ پروو کر کے دینا کہ جناب ہم آپ کو جو یہ ٹیکنالوجی ہم کہہ رہے ہیں دنیا بھر میں اگر یہ چل رہی ہے تو یہاں پہ بھی چل سکتی ہے. تو وہ انہوں نے بھی انڈرسٹینڈ کیا. تو جن لوگوں نے یہ انڈرسٹینڈ کر لیا ان کو یہ ریزلٹس ملنا شروع ہو گئے ہیں. اب آفٹر 10-11 ایئرس آف ٹائم اب ہمیں یہ چیز, اب ہمیں کیوریز جو ہیں انڈسٹری کی طرف سے وہ بہتر آنا شروع ہو گئی ہیں اور لوگوں کا اعتماد بھی بحال ہوا, کیونکہ اب ہمارے پاس بھی ایک پروون سکسیس سٹوریز موجود ہیں کچھ. تو نتیجہ یہ ہے کہ میرا سچی بات ہے کہ میں نے نا اس سارے کام کو بڑا سلو پیس رکھا تھا, کیونکہ میرے پاس کوئی نالج تو یونیورسٹی نالج تو اویلیبل ہی نہیں تھی نا پاکستان میں. تو میرے پاس جو بھی نالج تھی وہ انٹرنیٹ بیسڈ تھیوریٹیکل نالج تھی, لیکن اس کو کمرشل کنورژن میں لے کے جانا اٹ واز اے چیلنج فار می آلسو. تو ہم نے اس کو کیا کیا, ہم نے آہستہ آہستہ جو کسٹمر تھے ہم ان کو
وقت کے ساتھ ایشورنس بھی جب ان کو ملتی چلی گئی تو ہم نے اس سکسیس کو لے کے پھر آگے چلے. اسی لیے ہم نے اپنے آپ کو ابھی بھی ہم لائم لائٹ میں اس طرح سے نہیں لے کر آئے, اور ہم نے صرف اور صرف ہماری جو بزنس اپروچ ہے وہ بہت زیادہ اگریسو بزنس اپروچ نہیں ہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں جلد بازی میں کسی کے بھی ریونیو جو ہے وہ انویسٹمنٹ کو ضائع کرتے, اور اس کے نتیجے میں یہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کو اگین ایک فیلڈ ٹیکنالوجی پاکستان میں کنسیڈر کر لیا تھا, کیونکہ 70s کے دور میں اور 80s میں پاکستان میں بایو گیس پلانٹس لگے, اسمال اسکیل ڈومیسٹک بایو گیس پلانٹس, تو ان کو فیلئر قرار دے دیا گیا. اور مجھے ہر 99% آف دا ٹائم مجھے ایک ہی جملہ سننے کو ملتا ہے, او نہیں جی بایو گیس پلانٹ فیل ہے, مجھے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ عرصے بعد بند ہو جاتا ہے. تو مجھے یہ 10 سال لگے لوگوں کو یہ اویئرنیس دینے میں کہ جی بایو گیس پلانٹ ان اٹ سیلف بند نہیں ہوتا, اگر ہم اس کی ٹیک کیئر نہیں کریں گے یا اس ٹیکنالوجی کو پراپرلی جس طرح سے اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو ریزلٹس آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو ریزلٹس نہیں ملیں گے. تو اس کی بڑی سمپل ایگزامپل میں لوگوں کو اکثر دیتا ہوں کہ آپ نے بلڈ سے, میں انرجی سیکٹر کی بات کرتا ہوں, آپ نے کروڑوں روپے لگا کے بوائلر لگا دیا یا آپ نے ایک جنریٹر خرید لیا. اب جنریٹر جو ہے اس کی ایک مینٹیننس کی ایک لائف ہے, مثلا آپ نے اس کا آئل چینج کرنا ہے, آپ نے اس کا ایئر فلٹر وغیرہ چینج کرنا ہے. تو اگر ایک وہ اسپیسیفک نمبر آف آورس کی آپریشنس کے بعد آپ نے وہ مینٹیننس نہیں کی تو وہ آپ نے 5 کروڑ کا جنریٹر یا آپ نے بوائلر لیا ہوا ہے, اس کے اندر پانی جو ہے وہ آر او واٹر نہیں ہے, اس کی سافٹنگ نہیں ہو رہی, اس کی اسکیلنگ کو آپ ریموو نہیں کر رہے, تو نتیجہ کیا ہوگا, آپ کے وہ کروڑوں روپے برباد ہو جائیں گے. تو وہاں پہ آپ نے انجینئرز رکھے ہوئے ہیں, وہاں پہ آپ نے ریسورسز رکھے ہوئے ہیں, وہاں پہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں مینٹیننس پہ. تو بایو گیس پلانٹ کے آپریشنس کے اوپر کیا ہم نے کبھی کوئی ٹیم رکھی؟ تو ہمیں جو سکسیس ملی ہے وہ یہی ریزن ہے کہ ہم نے جو 2 4 5 پلانٹ ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے وہاں پہ آپریشنز اینڈ مینٹیننس کی ٹیم ہے. نمبر 1. نمبر 2, فیڈ اسٹاک سپلائی چین کو ہم نے ایشورنس رکھی ہوئی ہے کہ جناب 24/7 365 کے اگر کسی فیکٹری کے آپریشن ہے تو وہاں پہ اس کو تو فیول چاہیے. اب وہ فیول سورسنگ کے اوپر ہم نے ورکنگ کی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے الحمدللہ ہمیں ایک بڑی چھوٹی سی, میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ہمیں سکسیس ملی ہے, اور ابھی بھی بہت سفر باقی ہے پاکستان کے.